علامہ اقبال نے بہت ہی خوب فرمایا تھا کہ ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے گر مل جائیں صنم پتھر کے، کیا نہ بیچو گے گر مل جائے صنم پتھر کے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ابھی اجمیر شریف کے مجاوروں نے سلام رضا پہ پابندی لگائی ہے۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بغض اور حسد کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پہ ایک بار درود و سلام پیش کیا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں رب کائنات فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ یہ رب کائنات فرما رہا ہے، اس میں کوئی بھی تخصیص نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم درود و سلام بھیجیں، اور کسی بھی نیکی سے روکنا، کسی بھی نیکی سے روکنا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، انسان کا نہیں۔ اور جو حسد کی وجہ سے سلام رضا کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، پتہ ہے یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، پتہ ہوگا کہ اجمیر شریف میں جو آمدنی ہوتی ہے، جو لوگ وہاں پیسے ڈالتے ہیں، وہ کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے، اور اتنی آمدنی ہے وہاں پہ کہ ایک ان کے نام پر معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے نام پہ ایک بہت ہی بڑا یونیورسٹی قائم کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ یہ رافضی مجاور صرف اپنے پیٹ بھرنے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کام نہیں ہے ان کا۔ اور ہم اور آپ ایسے ہیں کہ جا کر پیسے دیتے ہیں، وہاں باکس میں پیسے ڈالتے ہیں اور وہ اپنا جیب بھرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں یہ کام، تو آپ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، اس سے رب کائنات بھی خوش ہو جائے گا، اور معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی روح بھی قبر میں خوش ہوگی۔ جو چادر آپ وہاں ڈالتے ہیں، یہ مجاوروں کا وہاں پہ دکان ہے، وہاں سے آپ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور اسی کو پھر دوبارہ آپ خرید کر پھر دوبارہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تجارت بنا رکھا ہے اس چیز کو۔ اس سے بہتر ہوتا کہ آپ کسی غریب کو ایصال ثواب کے لیے کچھ کپڑے عطا کر دیتے، تو رب کائنات بھی خوش ہوتا اور معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی روح بھی قبر میں خوش ہوتی۔
لیکن نہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے۔ خانقاہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہمارا آج نہیں رہ گیا۔ پہلے خانقاہوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ و رسول کا دین لوگوں کو بتایا جائے اور سکھایا جائے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے گر مل جائے صنم پتھر کے۔ ہم نے بزرگوں کے مزار کو تجارت کا اڈا بنا لیا۔ کیوں جا کر دیتے ہیں ان لوگوں کو پیسے؟ پتہ ہے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، اور اکثریت آپ دیکھیں گے تو جتنے مجاور ہیں نا، ان کے بچے کوئی بھی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، سب جاہل ہوگا۔ ایک انجینئر کا بچہ نہیں پڑھے گا نا تو کبھی انجینئر نہیں بن سکتا۔ ایک ڈاکٹر کا بیٹا نہیں پڑھے گا تو کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ لیکن پتہ ہے اس زمانے میں جاہل پیروں کے بچے نہیں بھی پڑھیں گے نا تو پیر بنے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے بہت پہلے ایک کلام لکھا تھا اسی کے حوالے سے، آئیے تو سماعت کر لیجئے کہ محنت سے ہے ڈاکٹر بنا فقیر کا بیٹا، محنت سے ہے ڈاکٹر بنا فقیر کا بیٹا، جاہل ہے مگر پیر ہے اب پیر کا بیٹا، جاہل ہے مگر پیر ہے اب پیر کا بیٹا۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بھی سماعت کر لیں کہ بزرگوں کی قبر پیسوں پہ کچھ لوگ بیچ کر، سب کی بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، کہ بزرگوں کی قبر پیسوں پہ کچھ لوگ بیچ کر اب بن گئے زمانے میں امیر کا بیٹا، اب بن گئے زمانے میں امیر کا بیٹا، اور میلہ لگا رہے ہیں آج کل۔ دین کی خدمت کرنے کی بجائے عرس میں میلہ لگ رہا ہے، وہ ناچ، وہ قوالیاں، وہ ٹھمکے لگ رہے ہیں آج کل۔ لیکن اس لیے میں نے کہا تھا کہ بزرگوں کا عرس عورتوں کا میلہ بنا دیا، بزرگوں کا عرس عورتوں کا میلہ بنا دیا، لگتا ہے مجاور کسی شریر کا بیٹا، لگتا ہے مجاور کسی شریر کا بیٹا۔ اور مقطع سماعت کر لے کہ شوکت یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے لیے، شوکت یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے لیے کربل میں سر کٹا دیا شبیر کا بیٹا۔ کربل میں پیارے یہ زمانے کی حقیقت ہے جو میں نے بیان کیا۔ آپ کبھی بھی ان لوگوں سے بچ کر رہیے، آپ سے آپ کی الفت کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کو جو معین الدین چشتی علیہ الرحمہ سے پیار ہے، الفت ہے، کہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، سے کبھی بھی جائیے ان کے نام سے اگر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو کسی غریب کو کھانا کھلا دیجیے، کسی غریب کو کپڑے پہنا دیجیے، اس سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کے پیٹ بھرنے سے۔ یہ آپ کے پیسے سے عیاشیاں کرتے ہیں۔ بغض و کینہ تو ایسا ہے جو جس کے اندر چلا جائے نا اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت بھی ہے، من شر حاسد اذا حسد، سے حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ بغض و کینہ
اگر کسی اہل علم سے ہے، وقت کے امام سے ہے، تو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب بڑے خانقاہوں کے سجادہ نشیں ہو تو گئے، لیکن اس قابل نہ رہے۔ اللہ تمام اہل سنت کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض و واجبات کو چھوڑتے ہیں، اللہ ہمیں فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، اور ایسے شریر لوگوں سے بچائے جو فتنے اور فساد پھیلاتے ہیں۔